جامع ترمذی میں روایت ہے بسند حسن، حضور فرماتے ہیں جو مسلمان مجھے دیکھ لے اسے آگ ٹچ نہیں کرے گی، پکڑے گی نہیں، بولتے نہیں، لگے گی نہیں۔ اس حدیث میں تمہارے جیسا ہوں بول رہے ہیں، جو مسلمان مجھے دیکھ لے گا، یہ نہیں فرمایا جو مسلمان نماز پڑھ لے اسے آگ نہیں ٹچ کرے گی، گارنٹی نہیں ہے۔ کئی نمازی جہنم میں جائیں گے، صحیح حدیث ہے، خدا کی قسم بخاری مسلم کی روایت ہے، کئی نمازی جہنم میں جائیں گے، ہزاروں نمازی جہنم میں جائیں گے اور انہیں نمازی بچائیں گے۔ جانے والے بھی نمازی، بچا کر لانے والے نمازی۔ خدا ہمیں بچانے والے نمازیوں کے صدقے میں ان کے اتباع میں نماز پڑھنے والا بنائے، اس نماز پر جان قربان کرنے والا بنائے۔ صحیح حدیث ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، کئی نمازی جہنم میں جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں یہاں سجدوں کے نشان ہیں، وہاں آگ نہیں لگے گی، یعنی 7 اعضاء کو آگ ٹچ نہیں کرے گی۔ اذا سجد العبد سجد معه 7 اعراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو 7 اعضاء اس کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں، چہرہ، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں، یہ سجدے کے اعضاء ہیں۔ یہاں سجدوں کے نشان ہیں، وہاں آگ نہیں لگے گی۔ تو معلوم ہوا جائیں گے بہت سے نمازی جائیں گے، جہاں جہاں سجدے کے نشان ہیں وہاں معلوم ہوا نمازی کے بعض اعضاء پر سجدے کا نشان ہے، صحابی کا سارا وجود سجدے کے نشان میں ہے، سارا جسم، سارا وجود سجدہ بنا ہوا ہے۔ آقا فرماتے ہیں مجھے دیکھنے والے کو جہنم کی آگ ٹچ نہیں کرے گی۔ ابو بکر خود عین سجدہ ہے، عمر عین سجدہ ہے، عثمان عین سجدہ ہے۔ عمر کو ساجد بھی بولو، عین سجدہ بھی بولو، ابو بکر کو ساجد بھی بولو، عین سجدہ بھی بولو، علی کو ساجد بھی بولو خدا کا اور عین سجدہ بھی بولو، عثمان کو ساجد بھی بولو، عین سجدہ بھی بولو۔ تم ساجد بن کے جیو گے، ساجد بن کر مرو گے، ساجد بن کر اٹھو گے خدا کے۔ لا تمس النار مسلما رانی، جس مسلمان نے مجھے دیکھ لیا، جس مسلمان نے مجھے چھو لیا نہیں، جامع ترمذی کی روایت جابر بن عبداللہ سے رضی اللہ عنہ، جس مسلمان نے مجھے دیکھ لیا اسے آگ پکڑے گی نہیں، ٹچ نہیں کرے گی۔ یہ نہیں فرمایا آگ کو چھونے کا حکم نہیں ہوگا، آگ چھوئے گی نہیں، کیا مانا؟ آگ کو علم ہے، یہ صحابی ہیں، آگ بھی جانتی ہے، صحابی ہیں۔ جو صحابی کو چھوتی نہیں وہ صحابی کے گستاخ کو پکڑ لیتی۔ اس مسلمان نے مجھے دیکھ لیا، آگ اسے چھوئے گی نہیں۔ کوئی کسی سے ملاقات کرتا ہے تو پہلی منزل دیکھنا ہی ہے، تو صحابی کی پہلی منزل میں جہنم سے چھٹکارا ہے، فرسٹ منزل۔ امیر معاویہ کتنی منزلیں طے کرے ہیں صحبت کی، سنگت کی، قربت کی، سوچو ذرا، بکتے ہیں لوگ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے ملاقات کرتے ہیں تو پہلا مقام ہے، پہلا درجہ ہے، پہلی منزل ہے رؤیت، دیکھنا، اس کے بعد ہے سلام، اس کے بعد ہے مصافحہ، اس کے بعد ہے دستبوسی، اس کے بعد ہے معانقہ، اس کے بعد ہے قدم بوسی، اس کے بعد ہے نشست بیٹھنا، اس کے بعد ہے تکتے رہنا، اس کے بعد ہے واز سننا، اس کے بعد ہے نماز میں اقتدا کرنا۔ یہ سب منازل ہیں نہیں؟ تو اتنے سٹیجز ہیں، اتنے درجات ہیں۔ حضور نے پہلے درجے میں جہنم سے چھٹکارا، ایسا چھٹکارا کہ جہنم لگے گی نہیں۔ جہنم لحاظ کرتی ہے صحابی کا، تو لحاظ کرتا نہیں۔ جو مسلمان مجھے دیکھ لے، عقل ہے تو یہ بس ہے محمد مصطفیٰ کی بے مثلیت پر ایمان رکھنے کے لیے۔ بھائی اسلام خود ایک بہت بڑی چیز ہے، مگر جو اسلام لائے اسے آگ چھوئے گی نہیں فرماتے حضور۔
وہ مسلمان جو مجھے دیکھے گا۔ اسلام خود بہت بڑی نیکی، معمولی نیکی نہیں، ہر نیکی اس کے اندر ہے، ہر نیکی اس سے ہے۔ تو کوئی اسلام قبول کر لے، لا تمس النار مسلمن، کسی مسلمان کو آگ چھوئے گی نہیں، حضور نے نہیں فرمایا۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں جن کو آگ پکڑ لے گی، وہ مسلمان جس نے مجھے دیکھا۔ کھلی دلیل ہے، میں ہوں، تم ہو، میں بے مثال ہوں، میں جہنم سے نہیں بچاتا، سمجھتے میرا جلوہ بچاتا ہے، میرا دیدار بچاتا ہے، میرے مکڑے کو کوئی تک لے تو اسے جہنم پکڑتی نہیں، جہنم چھوتی نہیں۔ لا تمس النار مسلمن رآنی، جس مسلمان نے مجھے دیکھ لیا اسے آگ چھوئے گی نہیں، آگ ٹچ نہیں کرے گی، مس نہیں کرے گی۔ تو یہ آگ سے بچنے کی وجہ کیا، سبب کیا، کیوں آگ چھوتی نہیں ہے؟ صحابی کے دیکھنے میں بات ہے۔ صحابی نے حضور کو دیکھا اپنی آنکھوں سے تو آگ ڈرتی ہے ان سے، حضور نے دیکھا ہوگا نا بھائی، امیر معاویہ نے حضور کو دیکھا ان کی آنکھوں سے، وہ معصوم آنکھیں نہیں ہیں، محفوظ آنکھیں ہیں، وہ پیغمبر کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ ولی اللہ کی آنکھیں ہیں۔ بکر صدیق نے حضور کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے دیکھا، عثمان غنی نے حضور کو دیکھا تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب عمر فاروق نے حضور کو دیکھا تو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں کے عمل کی وجہ سے جہنم ڈرتی ہے، چھوتی نہیں۔ اب کتنے ہزار بار حضور کی آنکھوں نے انہیں دیکھا ہے۔ لوگ بولتے ہیں العین حق، سب بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ العین حق، کیونکہ صحیح حدیث ہے، نظر کا لگنا حق ہے۔ دل میں جلن رکھنے والوں کی آنکھوں میں اثر ہے، چور کی آنکھوں میں اثر ہے، زانی کی آنکھوں میں اثر ہے، مانتے ہو، ماننا چاہیے۔ تو بروں کی آنکھ میں برا اثر ہے تو بھلوں کی آنکھ میں بھلا اثر ہوگا۔ اسی بات سے ہم اللہ والوں سے کہتے ہیں ایک نظر دیکھتے رہیے مجھے، اے اللہ والے تو ہمیشہ مجھے دیکھتا رہے، تو دیکھتا رہا تو مجھے خدا کی رحمت دیکھتی رہے گی، خدا کی رحمت میری طرف رہے گی۔ آنکھ لگتی ہے، کوئی بھی انکار کرتا نہیں۔ جس فرقے میں بھی جا کر پوچھو کیا بھئی یہ صحیح حدیث ہے، تو کس کی بری نظر ہوتی ہے؟ اللہ والے کی، نمازی کی، روزے دار کی، کس کی؟ برے کی۔ حسد کرنے والے کی نظر میں اثر ہے، جلنے والے کی نظر میں اثر ہے، یہ حق ہے کہ برا اثر ہے مگر اثر ہے۔ چور کی نظر میں اثر ہے، مانتے ہیں، شرک بھی نہیں ہوا، کفر بھی نہیں ہوا، بدعت بھی نہیں ہوئی۔ تو جب برے لوگوں کی نظر میں اثر ہے، وہ دیکھے تو اچھا برا ہو جاتا ہے، وہ دیکھے تو بنا ہوا بگڑ جاتا ہے، وہ دیکھے برا آدمی ہرس رکھنے والا، جلن رکھنے والا، حسد رکھنے والا، کسی صحت مند کو دیکھے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے، کسی پیسے والے کو دیکھے تو فقیر ہو جاتا ہے۔ مانتے نہیں، نہ شرک ہوا نہ کفر ہوا۔ جس کے دل میں برائی بھری ہوئی ہے اس کی نظر سے خدا کے بندے پر اثر ہوتا ہے، خدا تعالیٰ اثر ہونے دیتا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ برے کی بھی نظر میں اثر ہے، خدا تعالیٰ اثر ہونے دیتا ہے۔ بے نمازی کی بری نظر کا اثر نمازی کو ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اثر ہونے دیتا ہے۔ تو اب جس کے دل میں برائی ہے اس کے نظر میں اثر ہے، سامنے والا بھلا تھا برا ہو گیا، تو جس کے دل میں خدا ہے، جس کے دل میں رسول خدا ہے، جس کے دل میں انبیاء اور مرسلین ہیں، جس کے دل میں اولیاء اللہ ہیں، جس کے دل میں غوث اعظم ہے، جس کے دل میں خواجہ اجمیری ہے، جس کے دل میں ایمان ہی ایمان ہے، اخلاص ہی اخلاص ہے، اس کی نظر میں اثر نہیں۔ اب یہاں دیکھیں، آپ کے صحابی نے دیکھا حضور کو تو ان کے عمل کی وجہ سے ان کا عمل متعلق ہو گیا جلوہ محمدی سے۔ دیکھنا صحابی کا عمل ہے نا۔ ابو بکر صدیق دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، پہاڑ کو دیکھتے ہیں، جھاڑ کو دیکھتے ہیں، دیکھنا ان کا عمل ہے۔ تو صحابہ کرام دیکھتے تھے، دیکھتے دیکھتے ایک دن آمینہ کے لال کو دیکھ لیا،
تو ان کا عمل متعلق ہو گیا محمد رسول اللہ سے، کنیکٹ ہو گیا محمد رسول اللہ سے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگ چھوئے گی نہیں، آگ لگے گی نہیں. اور یہ نہیں فرمایا کہ جو کوئی بندہ نماز پڑھ لے اسے آگ چھوئے گی نہیں. اس لیے نماز پڑھتے رہیں گے آپ 90,000 سال بھی تو صحابی بنتے نہیں. صحابی کہاں سے بنیں گے؟ تابعی بھی بنتے نہیں. تابعی کہاں سے بنیں گے؟ تبع تابعی بھی بنتے نہیں. تبع تابعی کہاں بنیں گے؟ غوث اعظم بنتے نہیں. غوث اعظم کہاں سے بنیں گے؟ خواجہ اجمیری بنتے نہیں. آپ نماز 1000 سال پڑھیں گے تو بے شک بہت بڑا عمل ہے، نمازی بنیں گے، جنتی بنیں گے، رحمتی بنیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنا کر رکھے. مگر یہ نہیں ہو سکتا آپ نماز پڑھتے پڑھتے ابو ہریرہ بن جائیں گے، نماز پڑھتے پڑھتے ویسے قرنی بن جائیں گے، نماز پڑھتے پڑھتے حبیب اعجمی بن جائیں گے، نماز پڑھتے پڑھتے رابعہ بصریہ ہو جائیں گے. نہیں. تو یہ درجات جلووں سے عطا کیے گئے ہیں. لا تمس النار مسلما رآنی، جس مسلمان نے مجھے دیکھ لیا اسے آگ ٹچ نہیں کرے گی. تو یہ مجھے دیکھے تو آگ ٹچ نہیں کرے گی. میں دیکھتا ہوں نا، حضور دیکھ رہے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا اور حضور نے انہیں دیکھا ان پر اعتراض کرنے کا حق ہی نہیں ہے. اعتراض کرنا تو دور کی بات ہے، اعتراض سوچنے کا بھی حق نہیں ہے. لا تمس النار مسلما رآنی، جس مسلمان نے مجھے دیکھا اسے آگ چھوئے گی نہیں. تو کیا مانا؟ عذاب ہی نہیں ہونے، عذاب ہی نہیں ہے. صحابہ کو کوئی عذاب ہی نہیں. اور یہاں تک رکے نہیں حضور، حدیث میں آپ دیکھیے لا تمس النار مسلما رآنی اور آمن رآنی، مجھے دیکھنے والے مسلمان کو جو دیکھ لے اسے بھی آگ لگے گی نہیں، تابعی کو بھی آگ لگتی نہیں. عظمت مصطفیٰ کا کھلا بیان ہے. لا تمس النار مسلما رآنی، جس مسلمان نے مجھے دیکھ لیا اسے آگ لگے گی نہیں، چھوئے گی نہیں. تو اس سے یہ معنی ضرور اخذ کریں گے آپ کہ کیوں آگ چھوئے گی نہیں. آگ کے چھونے کے حقدار ہی نہیں ہے وہ. تو کیا آگ کے چھونے کا حقدار کون ہے؟ جس سے گناہ ہو. تو کیا مانا؟ صحابی ایک بار حضور کو دیکھے تو انہیں پاپ ٹچ کرتا نہیں، اس واسطے آگ ٹچ کرتی نہیں، گناہ چھوتا نہیں انہیں، اس لیے آگ ان سے قریب آتی نہیں. آگ کیوں قریب نہیں آتی؟ آگ کو بھیجنا، آگ کی لپیٹ میں مبتلا کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. تو آگ خود سے لگتی نہیں، اللہ کے حکم سے. آگ کا چھونا یا نہ چھونا سب اللہ کے حکم سے ہے. تو آگ چھوتی نہیں سے مراد کہ اللہ کا حکم نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ آگ اسے چھوتی ہے جس سے اللہ ناراض ہے. تو کیا مانا؟ اللہ راضی ہے ان سے. اللہ کس سے راضی ہے؟ جس سے گناہ ہی نہیں ہوا اس سے اللہ راضی ہے. اسی لیے جنت میں جانے کے بعد ہم کو رضی اللہ عنکم بولیں گا، اللہ تم سے راضی. ہمیں جنت میں جانے کے بعد ہم کو احل لکم رضوانی، اللہ اعلان کرے گا مسلمانوں اے جنتیوں میں میری رضا تمہارے لیے حلال کرتا ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا. ہمیں جنت میں جانے کے بعد، ان کو کب بولا؟ جنت میں جانے کے بعد. کہاں جنت میں گئے؟ مدینے میں ہی. مدینے میں بیٹھے بیٹھے جنت میں چلے گئے. مجھے کیسا ثبوت ہے؟ ابو بکر جنت میں ہے، حضور فرماتے ہیں ابو بکر جنت میں جائیں گے نہیں بول رہے، ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے. کیا مانا؟ میری سنگت میں ہے تو گویا جنت میں ہے، میری صحبت میں ہے یعنی جنت میں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. لا تمس النار مسلما رآنی، کوئی مسلمان جو مجھے دیکھ لے اسے آگ چھوئے گی نہیں. اور جس مسلمان نے مجھے دیکھنے والے مسلمان کو دیکھ لیا اسے بھی آگ چھوئے گی نہیں. اور کوئی سمجھے گا کہ دیکھ لیے تو بس بھائی اب نماز وغیرہ کی ضرورت نہیں. دیکھ لیں تو نماز کو چھوڑ کر رہ ہی نہیں سکتے. دیکھ لیے تو نماز چھوڑ نہیں سکتے، نیکیاں چھوڑ ہی نہیں سکتے، کیونکہ حضور کو آپ نے دیکھا ہے نا، حق کو دیکھا ہے. رابعہ بصریہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھتی ہیں. کتنے رکعت روز؟ یہاں کے لوگ پڑھتے کیسا؟ 1000 روز 1000 رکعت. سوچے بھی نہیں
خواب میں بھی پڑھے نہیں، خواب میں بھی 1000 رکعت نفل نماز پڑھے نہیں، یہاں تک مجھے معلوم ہے۔ خواب میں بھی جو کام نہیں کر سکتے ہم، رابعہ بصریہ علانیہ کر دیا، کیا قدرت ہے دیکھیے۔